السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سواگت ہے آپ تمام اسٹوڈنٹس کا آپ کے چینل صدائے وقت میں۔ اور پیارے بچوں، آج کی اس کلاس میں دیکھیے پیارے بچوں، آج جو آپ لوگوں کا دینیات سبجیکٹ کا ایگزام فرسٹ سٹنگ میں ہے، یعنی کہ پہلی نشست میں ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو میں موسٹ BBI آبجیکٹیو کوشچن لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ اسے ایگزام سے پہلے خود بھی دیکھ لیجئے اور آپ کی جو بھی فرینڈ لوگ ہیں ان تمام میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ وہ بھی دیکھ لیں۔ دیکھیے دینیات کا موسٹ BBI آبجیکٹیو کوشچن ہے جو میں پچھلی کلاسز میں کرایا ہوں، سارا کا سارا آج کی اس کلاس میں ریویژن کروانے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رات میں بھی لائیو چلائے تھے اور یہ پروپر آپ کے لیے کلاس لے کر آئے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں لکھا ہے کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی ارکان کتنی چیزوں پر ہے، یعنی کہ بنیاد۔ رائٹ آنسر آپشن بی آئے گا، یعنی کہ 5 چیزوں پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ کچھ زیادہ ویٹ نہیں کریں گے، فٹافٹ کلاس کو کریں گے، یعنی کہ 10 سے 15 منٹ کے اندر پورا کا پورا 100 کوشچن آپ کو کروانے والے ہیں۔ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ ایگزام سے پہلے 10 منٹ ضرور اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے۔ سوال نمبر 2 میں لکھا ہوا اسی کیٹیگری کا سوال آپ کے ایگزام کے اندر آئے گا ہی۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ ہے۔ سوال نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے کہ نماز دن میں کتنی بار فرض ہے؟ تو 5 بار فرض ہے۔ کیا ہے بھائی؟ تو 5 بار فرض ہے۔ رائٹ آنسر آپشن بی آئے گا۔ سوال نمبر 4 میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ تو قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، آپشن بی آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ 114 صورتیں ہیں۔ سوال نمبر 5 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ تو رائٹ آنسر آپشن اے آئے گا، یعنی کہ غار حرا میں۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ سوال نمبر یہاں پہ 6 میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ کس پر فرض ہے؟ رمضان المبارک کا روزہ کس پر فرض ہے؟ تو بھائی آپشن بی آپ کا رائٹ آنسر آئے گا، یعنی کہ بالغ مسلمانوں پر۔ کس پر ہے؟ بالغ مسلمانوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے سوال نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ تو بھائی مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے، آپشن بی آپ کا رائٹ آنسر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے کہ حج کتنی بار فرض ہے؟ حج کتنی بار فرض ہے؟ تو بھائی زندگی میں 1 بار حج فرض ہے، آپشن اے آپ کا یعنی کہ الف رائٹ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے سوال نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق اور امین تھا، آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی پہلی سورت کون سی ہے؟ تو قرآن کی سب سے پہلی جو سورت ہے یہ سورہ فاتحہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ تو 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر کون تھے؟ تو حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ تھے، آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کا لقب کیا تھا؟ حضرت عمر کا لقب کیا تھا بھائی؟ تو حضرت عمر کا جو لقب تھا وہ کیا تھا؟ فاروق اعظم تھا۔ یہاں پر 3 چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فاروق اعظم تھا۔ صدیق کس کا لقب تھا؟ تو یہ ابو بکر کا تھا۔ کس کا بھائی؟ ابو بکر کا لقب کیا تھا؟ صدیق تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ذی النورین کس کا تھا؟ حضرت عثمان کا تھا، ٹھیک ہے نا۔ حیدر کرار کس کا تھا؟ حضرت علی کا تھا۔ تو یعنی کہ یہاں پہ کیا سوال تھا کہ عمر فاروق کا لقب کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا۔ تو اسی طریقے سے پوچھ لیں کہ حضرت ابو بکر کا لقب کیا ہے یا حضرت علی کا لقب کیا ہے؟ تو آپ بتا دیجیے گا آسانی کے ساتھ جو میں آپ کو بتایا ہوں۔ سوال نمبر 14 آپ سے پوچھا کہ حضرت علی کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو قریش سے تھا، آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا۔ سوال نمبر 15 آپ سے پوچھ رہا ہے کہ وضو میں سب سے پہلے کیا دھونا چاہیے؟ تو بھائی ہاتھ دھونا چاہیے، آپشن بی آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا۔ سوال نمبر 16 میں لکھا ہے کہ نماز کا دوسرا رکن کیا ہے؟ تو نماز کا دوسرا جو رکن ہے بھائی وہ کیا ہے بھائی؟ قیام ہے۔ کیا ہے؟ قیام آپ کا رائٹ آنسر آپشن اے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 17 میں لکھا ہے کہ اذان کے معنی کیا ہے؟ تو اذان کے معنی اطلاع دینا۔ کیا بھائی؟ اطلاع دینا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 18 میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب اطاعت و فرما برداری، آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 19 میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوئی؟ تو بھائی عربی زبان میں نازل ہوئی، آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے سوال نمبر یہاں پہ دیکھیے 20 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کس کام پر مامور تھے؟ تو یہ وحی پہنچانے والے کام پہ مامور تھے، یعنی کہ قرآن وغیرہ لے کر کون سے فرشتے نازل ہوتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نازل ہوتے تھے، یہ لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ انہیں کے ذریعہ قرآن شریف آتا تھا، تو وحی کا کام کرتے تھے حضرت جبرائیل، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر یہاں پہ 21 میں لکھا ہوا ہے نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ تو نماز کی پہلی شرط وضو آپ کا
آپشن اے رائٹ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر یہاں پہ دیکھیے 22 میں لکھا ہوا ہے کہ جمعہ کا دن کس دن ہوتا ہے؟ تو جمعہ کا دن جمعہ کو ہی آئے گا، نہ کہ اتوار سوموار کو آئے گا، تو جمعہ کا دن جمعہ کو ہی آتا ہے، بی آپ کا رائٹ آنسر آپشن بی آئے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر یہاں پہ دیکھیے کہ 23 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح کی قوم پر کون سا عذاب آیا؟ تو طوفان والا عذاب آیا، آپ لوگ جانتے ہیں، آپشن بی آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 24 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا بادشاہ کون تھا؟ حضرت موسیٰ کے زمانے کا بادشاہ کون تھا؟ تو فرعون تھا، آپ لوگ جانتے ہیں، حضرت موسیٰ کے زمانے کا بادشاہ کون تھا؟ فرعون تھا۔ سوال نمبر 25 میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی وحی کا لفظ کیا تھا؟ اسلام کی سب سے پہلی وحی کا لفظ کیا تھا؟ تو بھائی اقرا تھا، عربی میں اقرا تھا، اردو میں پڑھو، کیا پڑھو، رائٹ آنسر آپشن اے آئے گا آپ کا۔ سوال نمبر 26 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا، آپشن بی آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے سوال نمبر 27 میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ تو قرآن مجید جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کس نبی پر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سوال نمبر 28 میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے فرض کیا ہوا؟ تو بھائی اسلام میں سب سے پہلے جو نماز فرض ہوا، کیا ہوا؟ نماز، آپشن بھی آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا۔ سوال نمبر 29 میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ تو سورہ بقرہ سب سے لمبی سورہ، آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ تو سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورہ ہے، سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے سوال نمبر 31 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کون تھے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے سوال نمبر یہاں پہ دیکھیے 32 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف کو کس چیز میں ڈالا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس چیز میں ڈالا گیا؟ تو کنویں کے اندر ڈالا گیا، کس میں ڈالا گیا؟ کنویں کے اندر، آپشن بھی آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا، اے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ کوشچن نمبر 33 میں قرآن میں سب سے پہلے کون سا لفظ ہوا؟ تو اقرا والا لفظ نازل ہوا، قرآن میں سب سے پہلے کون سا لفظ نازل ہوا؟ تو اقرا والا لفظ جو ہے وہ نازل ہوا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 34 میں لکھا ہوا کہ حضرت یونس کو کس مچھلی نے نگلا تھا؟ تو ویل نام کی ایک مچھلی تھی، اسے نگل لیا، حضرت یونس علیہ السلام کو یہی مچھلی نگلی تھی، تو آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آئے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر یہاں پہ دیکھیں 35 میں لکھا ہوا کہ حضرت آدم کو کس چیز سے بنایا گیا؟ تو بھائی مٹی سے بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے؟ مٹی سے بنایا گیا، آپشن سی آپ کا رائٹ آنسر آئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 36 میں پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کس شہر سے کس شہر تک ہوئی؟ تو مکہ سے مدینہ، آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، مکہ سے مدینہ، ٹھیک۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے سوال نمبر یہاں پہ دیکھیے 37 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت بلال کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو حبشے سے تھا، کیا؟ آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 38 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہے؟ تو بھائی 5 نمازیں فرض ہے، آپشن بی آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا، ٹھیک۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 39 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جمعہ کی نماز کتنی رکعت فرض ہے؟ جمعہ کی رکعت کتنی رکعت فرض ہے؟ تو جمعہ کی نماز جو ہے یہ 2 رکعت فرض ہے، کتنی رکعت؟ 2 رکعت، آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 40 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ روزہ کس مہینے میں رکھا جاتا ہے؟ وہ روزہ جو ہے یہ محرم الحرام کے مہینے میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ رمضان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 41 میں پوچھا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کا سالانہ فیصد کیا ہے؟ تو بھائی 2.5% ہے، کیا ہے؟ آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا، یعنی کہ 2.5%۔ سوال نمبر 42 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ حج کے دوران کن پہاڑوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے؟ تو بھائی 2 پہاڑ، صفا اور مروہ، ٹھیک ہے نا، آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا، ٹھیک۔ چلیے سوال نمبر 43 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، کیا تھا؟ حضرت عبداللہ، آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آئے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو حضرت آمینہ تھا، کیا تھا؟ حضرت آمینہ، آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آئے گا۔ سوال نمبر 45 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں، کتنے پارے ہیں بھائی؟ 30 پارے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 46 میں پوچھا جا رہا ہے کہ اذان میں سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اذان میں سب سے پہلے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آئے گا۔ کوشچن نمبر 47 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ دینے والا کون ہوتا ہے؟ تو بھائی امام ہوتا ہے، جمعہ کے دن خطبہ دینے والا کون ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 48 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ کون تھی؟ تو حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی۔ کوشچن نمبر یہاں پہ دیکھیے 49 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت فاطمہ کون تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے نا۔
سوال نمبر دیکھیے 50 میں لکھا ہے قرآن پاک میں سب سے آخری نازل ہونے والی صورت کون سی ہے؟ تو بھائی یہ جو ہے صورت نصر ہے۔ کیا صورت نصر ہے؟ کوشچن نمبر 50 تک کروا چکے ہیں ہم آپ کو صرف اور صرف 10 منٹ کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی آپ کو کوشچن نمبر 50 سے 100 تک کرانے والے ہیں۔ تھوڑا پیاس لگ گیا ہے، ہمیں پانی پی لینے دیجیے، ٹھیک ہے؟ ان کے بعد آپ کو کلاس کروائیں گے، آپ لوگ بنے رہیں گے کلاس میں۔ چلیے اب ہم لوگ کوشچن نمبر 51 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 51 میں لکھا ہے کہ قرآن میں کتنے قسمیں کے حرف ہیں؟ تو بھائی قرآن میں 4 قسمیں کے حرف ہیں، ٹھیک؟ چلیے کوشچن نمبر ہم لوگ 52 کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 52 میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اسم کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا نام کیا ہے؟ تو یہ اللہ ہی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ۔ آپشن سی آپ کا رائٹ آنسر آئے گا، ٹھیک؟ کوشچن نمبر یہاں پہ دیکھیے 53 میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا پارہ کون سا ہے؟ تو پارہ اول تھا، یہ سب سے پہلا پارہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوشچن نمبر یہاں پہ دیکھیے کہ 54 میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ تو سورہ فاتحہ میں کل 7 آیت ہے۔ کتنی آیت ہے؟ 7 آیت ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا تھا، یہ سوال پوچھا گیا تھا کب؟ پچھلے سال، تو آنے کی سمبھاونا ہے۔ دیکھیے کوشچن نمبر یہاں پہ دیکھیے 55 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم کو کس چیز کے لیے شہرت حاصل ہے؟ حضرت ابراہیم کو کس چیز کے لیے شہرت حاصل ہے؟ تو بھائی قربانی کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ قربانی کے لیے شہرت حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے سوال نمبر 56 میں دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسماعیل کس کے بیٹے تھے؟ تو کس کے بیٹے تھے بھائی حضرت اسماعیل؟ دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کوشچن نمبر 57 میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف کا خواب کیا تھا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا وہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے تھے، یہ خواب تھا۔ حضرت یوسف کا خواب کیا تھا؟ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے، یہی خواب تھا، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کوشچن نمبر 58 میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب کو کیا لقب دیا گیا؟ حضرت یعقوب کو کیا لقب دیا گیا؟ تو اسرائیل کا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر یہاں پہ دیکھیے 59 میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ پر سب سے پہلا معجزہ کیا آیا؟ تو عصا سانپ بن گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 60 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی؟ تو بھائی 622 عیسوی کو ہجرت کی۔ کب کی؟ 622 عیسوی کو، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 61 میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کا پہلا لقب کیا تھا؟ تو مہاجرین تھا۔ پہلا لقب کیا تھا؟ مہاجرین تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آئے گا۔ کوشچن نمبر 62 میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان کا مہینہ کس مہینے میں آتا ہے؟ تو بھائی قمری سال کے مہینے میں آتا ہے، قمری سال کے مہینے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپشن بی رائٹ آنسر۔ کوشچن نمبر 63 میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کا قائم کس کا حصہ ہے؟ نماز کا قیام کس کا حصہ ہے؟ قیام کا۔ نماز کا قیام کس کا حصہ ہے؟ تو یہ قیام کا ہی حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ کوشچن نمبر 64 میں لکھا ہوا ہے کہ اذان دینے والا کون کہلاتا ہے؟ اذان دینے والا کون کہلاتا ہے؟ تو یہ مؤذن کہلاتا ہے۔ آپشن بی آپ کا رائٹ آنسر آئے گا، ٹھیک ہے؟ کوشچن نمبر 65 میں لکھا ہوا ہے کہ روزہ کب سے کب تک فرض ہے؟ تو فجر سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ فرض ہے۔ آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آئے گا، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 66 میں لکھا ہوا ہے کہ حج کے دوران ان سب سے اہم مقام کون سا ہے؟ تو عرفات کا ہے۔ کون سا ہے؟ عرفات کا ہے۔ آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آئے گا۔ کوشچن نمبر 67 میں لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کس مال پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کس مال پر فرض ہوتی ہے؟ تو کاروبار اور بچت والے مال پر فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے سوال نمبر 68 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ نے کس چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی؟ حضرت خدیجہ نے کس چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی؟ تو بھائی مالی طریقے سے۔ کس طریقے سے؟ مالی طریقے سے۔ تو آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آئے گا، ٹھیک ہے؟ کوشچن نمبر 69 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت بلال کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ آپشن بی آپ کا رائٹ آنسر آئے گا، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 70 میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کو کس طرح محفوظ کیا گیا؟
کتابت اور حفظ کے ذریعے، کس طریقے سے محفوظ کیا گیا؟ کتابت اور حفظ کے ذریعے محفوظ کیا گیا۔ کوشچن نمبر 78 میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا چھوٹا لفظ کون سا ہے؟ قرآن مجید کا سب سے پہلا چھوٹا لفظ کون سا ہے؟ تو من سب سے چھوٹا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کس قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نشان دکھائے؟ بنی اسرائیل کے سامنے۔ کس قوم کے سامنے؟ بنی اسرائیل کے سامنے۔ کوشچن نمبر 73 میں لکھا ہے کہ حدیث کی صحیح ترتیب کس میں کیا ہے؟ تو یہاں پہ آپ کا کیا آنسر آئے گا؟ آپشن اے آئے گا، یعنی کہ صحیح۔ کیا آئے گا؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ چلیے کوشچن نمبر 74 میں لکھا ہے کہ حج کا رکن کیا ہے؟ تو بھائی طواف ہے۔ حج کا رکن کیا ہے؟ طواف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 75 میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کس مدت میں نازل ہوئی؟ کتنی مدت میں نازل ہوئی؟ ٹھیک ہے نا، یعنی کتنے سالوں کے اندر قرآن مجید نازل ہوئی؟ تو 23 سال کی مدت میں، 23 سال کی مدت میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ آپشن اے آپ کا رائٹ آنسر آئے گا، ٹھیک۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیے سوال آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کوشچن نمبر 76 میں قرآن مجید کا سب سے طویل لفظ کون سا ہے؟ تو فاستقیم سب سے طویل لفظ ہے۔ کیا ہے؟ فاستقیم سب سے طویل لفظ ہے، یعنی کہ لمبا ہے۔ کوشچن نمبر 77 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس کے ساتھ بھیجا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس کے ساتھ بھیجا گیا؟ تو بنی اسرائیل کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ بھیجا گیا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 78 میں لکھا ہوا ہے کہ کعبہ کس نے تعمیر کی تھی؟ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ کوشچن نمبر 79 میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں کتنی صورتیں مکی اور کتنی مدنی ہیں؟ قرآن میں کتنی صورتیں مکی اور مدنی ہیں؟ یہ سوال آپ کے ایگزام کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو 86 سورہ مکی ہے اور 28 سورہ مدنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کل ملا کر کتنی سورہ ہو گئی؟ تو 114 کتنی سورہ ہو گئی؟ 114، جس میں سے 86 مکی ہے، 86 مکی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بعد 28 جو ہے یہ مدنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مدنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 80 میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معجزے کیا تھی؟ تو قرآن مجید۔ کیا تھے سب سے بڑے معجزے؟ قرآن مجید۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 81 میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان کا روزہ کس طرح قبول ہوتا ہے؟ نیت کے ساتھ۔ کس طرح قبول ہوتا ہے؟ نیت کے ساتھ قبول ہوتا ہے۔ چلیے سوال نمبر 82 میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے فرض کتنے ہیں؟ تو 7 کتنے فرض ہیں؟ تو 5 اصلی فرض ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نماز کے فرض کتنے ہیں؟ تو 5۔ چلیے کوشچن نمبر 83 میں لکھا ہوا ہے کہ اذان کا مطلب کیا ہے؟ اطلاع دینا۔ اذان کا مطلب اطلاع دینا۔ چلیے سوال نمبر 84 میں دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کی سب سے پہچانی جانے والی جماعت کون سی ہے؟ مہاجرین ہے۔ کون سی ہے؟ مہاجرین، ٹھیک۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہے کوشچن نمبر 85 میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث کس پر مشتمل ہوتی ہے؟ تو یہاں پر کس پر مشتمل ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال پر۔ کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال پر۔ کوشچن نمبر 86 میں لکھا ہوا ہے کہ حج کی فرض عبادتیں کون سی ہے؟ حج کی فرض عبادتیں کون سی ہے؟ طواف، سعی، عرفات، ٹھیک ہے نا۔ رائٹ آنسر آپشن اے آئے گا۔ کوشچن نمبر 87 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح نے کس چیز کا جہاز بنایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کس چیز کا جہاز بنایا؟ تو لکڑی کا۔ کس چیز کا؟ لکڑی کا، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 88 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کس چیز کی قربانی دی؟ تو جانور کی۔ کس کی قربانی دی؟ جانور کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 89 میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کو کس طرح حفظ کیا گیا؟ تو صرف زبانی۔ کس طرح حفظ کیا گیا؟ صرف زبانی۔ چلیے کوشچن نمبر یہاں پہ دیکھیے 19 یعنی کہ 90 میں لکھا ہوا ہے نماز میں رکوع کے بعد کیا آتا ہے؟ تو بھائی سجدہ آتا ہے۔ رکوع کے بعد سجدہ آتا ہے۔ کوشچن نمبر 91 میں لکھا ہے کہ قرآن کے پہلے نازل ہونے والے سورہ کے کتنے الفاظ ہیں؟ 19 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 19 الفاظ ہیں۔ کوشچن نمبر 92 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معجزہ کس معرکہ کس جنگ میں ہوئی تھی؟ تو جنگ بدر میں۔ کس میں؟ جنگ بدر میں۔ کوشچن نمبر 93 میں لکھا ہے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہے کس چیز کا آیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 94 میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا نبی کون تھا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آپشن بی آپ کا رائٹ آنسر آ جائے گا۔ کوشچن نمبر 95 میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں کتنے پیغامات ہیں؟
تو متعید ہے، بہت سارے متعید، یعنی کہ کسی اس کا جواب بھی نہیں کتنا ہے، یہ طے ہی نہیں ہے، ان لمیٹیڈ جو ہوتا ہے نا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے کوشچن نمبر 96 میں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سالوں تک تبلیغ کی؟ 23 سال تک۔ کتنی سال تک؟ 23 سال تک تبلیغ کی، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 97 میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کے سب سے پہلے بڑے معجزے کیا ہے؟ تو قرآن مجید ہی سب سے پہلا بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 98 میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے پہلا شہید کون تھا؟ تو حضرت حمزہ تھا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 99 میں لکھا ہوا کہ ہجرت کب ہوئی؟ 622 عیسوی کو ہجرت ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اور کوشچن نمبر 100 آپ کا ہوا سماپت کہ قرآن کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ تو بھائی سورہ نصر ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو دیکھیے 10 منٹ میں 50 کوشچن کروائے تھے، 10 منٹ میں آپ کا 50 ہو گیا، یعنی کہ 20 منٹ میں آپ کا 100 کوشچن ہم آپ کو کروا چکے ہیں۔ دیکھیے کافی بہترین سے یہ کلاس گیا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو کلاس بہت ہی زیادہ پسند آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بار اور اس کو اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو ریویژن کر لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ آپ کے ایگزام کے اندر بھی سوال آئے گا، اور کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر 7070018746 پہ میسیج کر سکتے ہیں، یا آپ ہماری چینل صدائے وقت پہ میسیج کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو رپلائی دیا جائے گا، جو بھی ڈاؤٹ وغیرہ آپ کو کلیئر کروا دیا جائے گا، ٹھیک پیارے بچوں۔ چلیے آج کی اس کلاس کو یہیں پہ سماپت کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں کل کی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔